حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. ذکر الہی کا اثر انسانی زندگی پر، اس حوالے سے ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچی کہ ذکر زبانی کے 3 مرحلے ہیں. ایک مرحلے کا نام نماز پڑھنا، جس پہ ایک تفصیلی گفتگو رہی. دوسرا مرحلہ واعظ و نصیحت کرنا، اور تیسرا مرحلہ قرآن پڑھنا. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے زبان کے ذریعے سے، تو ایک عمل یہ ہے کہ قرآن پڑھے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ پڑھتا تو انسان ہے مگر بولتا خدا ہے. پڑھتا تو انسان ہے مگر بولتا خدا ہے. یعنی اگر چاہتے ہو کہ خدا تم سے بات کرے تو کیا کرو؟ قرآن پڑھو. قرآن کائنات کی ایک ایسی کتاب ہے. کل میں نے اشارہ کیا، بات کو رب دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. قرآن دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے. دنیا کے سارے علوم، ساری کتابیں، ان کا دائرہ اختیار یا دائرہ کمال اسی دنیا کی 4 دیواری تک ہے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اختیارات کی حد صرف خدا کے علم میں ہے، ہمارے اور آپ کے علم میں نہیں ہے. یہ اس کا اہتمام ہے. یہ بات تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جو جیسا ہوتا ہے اس کا اثر بھی ویسا ہوتا ہے. اس کی ذات لامحدود ہے تو اس نے کائنات میں کچھ نمونے بھی ایسے رکھے جس کی حد اس کے علم میں ہے لیکن ہمارے اور آپ کے علم میں نہیں ہے.
نہ اس نے رسول کی حد بتائی، نہ اہل بیت کی بتائی، نہ قرآن کی بتائی. لیکن ظاہر ہے اس ذات کے مد نظر ہر چیز محدود ہے. یہ اس کا کمال ہے کہ ایسے بشر یا ایسی چیزیں بھی خلق کی کہ جن میں یہ کمال پایا گیا کہ اس کی حد یا اس کے بارے میں کوئی معیار ہم اور آپ قائم نہیں کر سکتے. اور یہ بات آپ سن چکے، اس پہ ایک سر حاصل گفتگو ہوئی ہے. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. ایسی کتاب ہے کہ جس سے فائدہ اٹھانے سے، جس کے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کی مخلوق میں کوئی فرد خارج نہیں ہے. پڑھنا آتا ہو یا نہ پڑھنا آتا ہو. دنیا کی کتاب اگر پڑھنا نہ آتا ہو تو اگر کھولیے تو آپ پر ہنسے گی. دنیا کی کتاب اگر پڑھنا نہ آتا ہو تو اس کے کلمات آپ کو چڑھائیں گے، لیکن کلام خدا کا اثر یہ ہے اگر پڑھنا نہ آتا ہو تو آپ کے نور میں اضافے کا پھر بھی سبب بنے گا. قرآن مجید کا یہ اثر ہے، نہ پڑھنا آئے تو وہ بھی اس کا اہل بن سکتا ہے، پڑھنا آئے تو وہ بھی اس کا اہل بن سکتا ہے، غور و فکر کرنا آئے تو ایسے مقام پہ پہنچ سکتا ہے کہ کائنات محو حیرت ہوگی. اور اگر امتیاز اس کی تعلیمات کے قالب میں مکمل ہوگی تو صرف وہ صاحب قرآن نہیں ہوگا، شریک قرآن بن جائے گا. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو کسی سے بیگانی نہیں ہے، کسی سے اجنبی نہیں ہے. جو جس ذوق سے، جس زاویے سے، جس ارادے سے اس کے قریب ہو، اس کا کام ہے کہ وہ اپنا اثر کرے. کیونکہ قرآن بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن کیا ہے؟ نور ہے. ظاہر ہے کہ جب نور ہے تو اس کا کام یہ ہے، میں نے تشبیہ دی تھی، یاد ہے آپ کو؟ نور کا کام کیا ہے؟ آنے والا جس بھی ارادے سے آئے یہ اس کی تربیت بتائے گی یا اس کا ظرف بتائے گا، یہ اس کا کام ہے. لیکن نور کا کام یہ ہے کہ جتنا قریب ہوتا جائے آنے والے کو منور کرتا جائے. نور کا اثر ہے یا نہیں؟ آنے والے کو منور کرتا جائے. اب جتنا اس نور سے عز پیدا ہوتا جائے گا اتنا نور میں اضافہ ہوتا جائے گا، اتنا نور میں اضافہ ہوتا جائے گا. اب بات واضح ہو گئی، قرآن کی طرف جو بھی بڑھے گا، قرآن نور ہے، اسے منور کرے گا. اب جتنا اس کے ارادے میں خیر ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا اثر ہوگا. اب اگر اس کا اتنا ہی ارادہ ہو کہ پڑھ لے تو پڑھنے کی حد تک، اس کا ارادہ ہوگا ہدایت پا جائے تو ہدایت تک، اس کا ارادہ ہوگا کہ کائنات کے بہت سے رموز کو طے کر لے تو اس حد تک، اس کا اگر ارادہ یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے زمین اور آسمان کے انکشافات کرے تو اس حد تک. اس کا مطلب یہ ہے تمہارے ارادے بڑھتے جائیں، کم پڑ سکتے ہیں مگر قرآن کے اثر کم نہیں ہو سکتے. ایسی کتاب ہمارے اور آپ کے درمیان، ایسی کتاب ہے. تبھی بہار الانوار میں بھی، اعوان اللیالی میں بھی اور دوسری بھی حدیث کی کتاب میں ہے کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سلمان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن، اے سلمان قرآن پڑھتے رہو، فإن قراءته كفارة للذنوب وستر في النار وأمان من العذاب. دیکھیے قرآن کا انسان کی زندگی پہ کیا اثر ہے.
میرا موضوع یہی تو ہے، ذکر الہی کا اثر، قرآن پڑھنا ذکر الہی، اس کا اثر ایک ہی حدیث میں پیغمبر نے قرآن کی تلاوت کے 3 فائدے بتائے۔ اے سلمان، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، یہ کتاب پڑھنے کے لیے ہے، سجا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، سجا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے کہ سجا کے رکھ دو قرآن تم پہ ہنستا رہے، یہ اس لیے نہیں ہے، اسے پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تلاوت کرو گے تو اس کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ سوچئے، پروردگار عالم نے ہماری غلطیوں کے لیے کفارے کی ادائیگی کا بھی اہتمام کر دیا ہے، ورنہ کفارے میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری جیبیں کٹتی ہیں، پھر بھی ہمیں اطمینان نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس معیار پہ مکمل ہے یا نہیں۔ لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ گناہ اگر ہم نے غفلت کی بنیاد پہ کر لیا ہے تو آگے بڑھ کے کہتا گھبرانا نہیں، جب میں تیرا خدا ہوں تو تجھے بچانے کا راستہ بھی بتاؤں گا، بس تم اپنے ارادے کو پختہ کرو کہ کمزور نہ بن سکے، ہم وہاں پہنچائیں گے جہاں اعلی علین ہوا کرتے ہیں، پہنچائیں گے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں وَجْعَلْهُ عِنْدَكَ وَجْعَلْهُ عِنْدَكَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ۔ نماز میت جب پڑھتے ہیں یہ جملہ کہتے نہیں کہتے ہیں، پروردگارہ اسے کہاں قرار دے؟ اعلیٰ علیین میں۔ اعلیٰ علیین میں وہ ہوتا ہے جو بے گناہ ہو۔ رسول کے اس جملے نے ہمیں اتنا سکھایا، اگر وہاں پہنچنا ہے تو قرات قرآن کرو، تلاوت قرآن کرو۔ تلاوت کرنا تمہارا کام ہے، وہاں پہنچانا ہمارا کام ہے۔ وہاں پہنچانا ہمارا کام ہے۔ دیکھیے، ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ، ہم خدا کے لیے ذمہ داری طے نہیں کرتے، یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے اپنے کرم کے نسخوں کو بتا دیا ہے تو اسے دہرا دیتے ہیں، ورنہ کس میں جرأت ہے جو خدا پہ آ کے جو ہے اس کی ذمہ داریاں طے کرے؟ کس میں یہ مجال ہے؟ مخلوق کو حق نہیں ہے کہ اپنے خالق کے اوپر اشارہ کر دے، انگلی اٹھا دے، اس کی مرضی جہاں رکھے، ہم جنت جائیں یا جہنم جائیں، یہ فیصلہ آپ کو نہیں ہے، اس بات کا فیصلہ آپ کے اختیار کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسے خدا سمجھ چکے ہو، اسے خدا مان چکے ہو، تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے جو اس نے سمجھایا ہے کہ عمل کے اعتبار سے انسان کو جگہ دے۔ تو اب یہ طے کرنا کہ ہمیں جنت مل جائے یا فلاں چیز مل جائے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، اس لیے جنت کو سمجھا دیا ہے کہ تیری ذمہ داری ہے اپنے اہل کو پہچان۔ تو تلاش وہ چیز کرے جو ملنے والی نہ ہو، تلاش وہ چیز کی کرے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے کمالات میں اضافہ ہو۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا میں فرماتے ہیں، پروردگارہ تو چاہے مجھے جنت میں رکھ چاہے جہنم میں۔ سنیے گا کہ ایک بندہ پروردگار کی بارگاہ میں کیسے گفتگو کرے، اس کا سلیقہ بھی اہل بیت نے سکھایا ہے۔ خدایا تو مجھے جنت میں رکھ یا جہنم میں، یہ تیری خوشی، لیکن ہماری تمنا اتنی ہے کہ میرا اپنے سے رابطہ قطع نہ ہونے دے، اپنے سے رابطہ قطع نہ ہونے دے۔ عزیزو، اصل ہدف خدا ہے، اب یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں کہاں پہنچا دے۔ تو کیا فرمایا؟ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ۔
اس کا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، وَسِتْرٌ فِي النَّارِ، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا وسیلہ ہے۔ قرآن جہنم سے بچنے کا وسیلہ ہے، وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، اور خدا کے عذاب سے امان کا وسیلہ ہے۔ یہ طے نہ کیا کہ عذاب دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے، مطلق کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اثر یہ ہے کہ اگر انسان تلاوت کرے، قاری قرآن بن جائے، قرآن پڑھنے لگے، تو دنیا میں بھی عذاب خدا سے محفوظ ہے، آخرت میں بھی محفوظ ہے۔ اب بات اور آگے بڑھی، پھر فرماتے ہیں کہ بات اتنی نہیں ہے، جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہر آیت کے عوض پروردگار عالم 100 شہید کا ثواب دیتا ہے، 100 شہید کا ثواب دیتا ہے، اور اس کے لیے ایسا راستہ کھول دیتا ہے کہ پھر راستے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، آگے منزل بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اگر منزل چاہیے تو قرآن سے مانوس ہو، منزل سے آنا۔ اب پتا چلا کہ اہل بیت تمام فضائل کے باوجود بھی قرآن کی اتنی تلاوت کیوں کرتے تھے؟ قرآن کی اتنی تلاوت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے قرآن کی تلاوت کا یہ اثر ہے، تو اتنا قرآن سے مانوس کر لیا کہ روایات کے لحن نے بتایا بس قرآن کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ناطق، ایک ہے صامت۔ اتنا قرآن سے مانوس کیا کہ قرآن ناطق بن گئے۔ اب بولتا قرآن چاہیے تو ادھر آؤ، خاموش قرآن چاہیے تو ادھر آؤ، دونوں کا ہدف ایک ہے، خاموش رہ کے بھی ہدایت کرے گا، بول کے بھی ہدایت کرے گا۔ لیکن عزیزو، خاموش ہدایت کا اپنا اثر ہے، بولنے کا اپنا اثر ہے۔ وہ دونوں کا اپنا اثر ہے، مگر جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر ادھر سے ضمانت ہو جاتی، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ ایک ثواب ہو دے محمد والے محمد پر۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، کچھ چیزیں سن لیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس وادی میں لے جاؤں گا جہاں آپ کا ذہن ہوتا ہے۔ غور کیجئے، قرآن ذکر الہی ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کائنات میں کسی مذہب و دین کے پاس نہیں ہے۔ ساری کتابیں اپنے خیالات کی بھیٹ چڑھ گئیں، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، جو بھی الہی صحیفے و کتابیں ہوں، سب جذبات کی نظر ہو گئیں۔ لیکن خدا کا کرم ہے کہ جب قرآن کی بات آئی تو اس نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایسے وارث قرآن رکھے، ایسے وارث قرآن رکھے کہ جب تک قرآن کی حیات ہے اس وارث کی بھی حیات ہے۔ ایسے وارث ہے، اور جس کتاب کا وارث موجود ہو اس کی ضمانت بڑھ جاتی ہے، چونکہ خدا حفاظت کرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، خدا حفاظت کرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وارث ہونے سے وہ سلسلہ مل جاتا ہے جو اس کتاب اور پروردگار کے درمیان میں ہوتا ہے۔ جو کتاب ہونا کافی نہیں ہے، کتاب کا سمجھنا ضروری ہے، اور ہم نے دیکھا یہ ضرورت تھی۔ اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تو بعض مشہور اصحاب پیغمبر کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے، یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہ سوال بتا رہا تھا کہ وراثت قرآن کے لیے ضروری ہے، محمد و آل محمد جیسا وارث نہیں ہے، وراثت ضروری ہے۔ اگر وارث قرآن نہ ہو تو قرآن تو ہے مگر سمجھیں گے کیسے، ہدایت پائیں گے کیسے؟
اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب میں کوئی گفتگو کروں تو تم مجھ سے پوچھو کہ یہ بات قرآن کی کس آیت سے مربوط ہے، قرآن کی کس آیت سے مربوط ہے، ہم تمہیں بتائیں گے۔ یہ جملہ کہہ کے بتایا۔ وارث قرآن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ہر کلام کا رشتہ قرآن ہوتا ہے۔ قرآن ہے، قرآن کے اپنے اثرات ہیں، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایک بات اور کہہ کے آگے بڑھوں، ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے تلاوت کے بھی اثرات ہیں، یعنی وہ آواز جو تلاوت کی شکل میں نمایاں ہوتی ہے وہ آواز بھی مؤثر ہے، بس قرآن پڑھنے والا کیسا ہو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قرآن تو سبھی پڑھتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اثر ہے، لیکن کسی بڑے اثر کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور اس میں اتنا گہرا ربط ہو کہ جب کلام، جب عبارت آواز کی شکل لے تو ایسا لگے کہ کلام میں اور آواز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اب دونوں میں سنخیت ملتی ہے، ایک گہرا رابطہ ملتا ہے، تو یہ لہن کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اگر کان کھول دیے جائے تو مسلمان ہو جائے۔ یاد آیا آپ کو جب رسول خانہ کعبہ میں تلاوت کرتے تھے تو کفار قریش کیا کہتے تھے؟ ادھر سے گزرنا نہیں، اور اگر گزرو تو کان میں روئی رکھ لو، کان میں روئی رکھ لو۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو محمد ابن عبداللہ کی آواز تمہیں متاثر کر دے۔ اس کا مطلب جانتے کیا ہوا؟ آواز کا اپنا اثر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا کون ہے، جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا ہی گہرا اثر ہوگا۔ تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لہن سے بھی آدمی کو مسلمان بنا دے۔ بہت سے واقعات، میں واقعات یہاں نہیں گناؤں گا۔ تو رسول نے جناب سلمان سے کہا کہ یہ کتاب ہے جس کی قراءت سے پروردگار عالم ایک ایسا نور ہاتھ میں دے گا جس سے انسان پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ اب پھر کہتے ہیں اے سلمان، اگر تلاوت کرنے والا مومن ہو، اگر تلاوت کرنے والا مومن ہو تو پروردگار عالم ایسے تلاوت کرنے والے کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مومن کی قید سمجھ میں بات آئی؟ یاد ہے نا مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کا اسلام واقعی ہو اس کے بعد ایمان کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اگر رحمت کا دروازہ کھلوانا ہو، اگر رحمت کا دروازہ کھلوانا ہو تو جہاں واقعی اسلام کی ضرورت ہے وہیں علی کی محبت کے اقرار کی بھی ضرورت ہے۔ یا علی حب کا ایمان و تقوی، یہی تو ہے۔ جب تک اسلام واقعی نہیں ہوگا علی کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ جو شخصیتیں بالا ہوتی ہیں ان کے مراتب بھی ہوتے ہیں، اور رحمت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر جب وہ پروردگار کی بارگاہ میں کوئی مطالبہ کرتا ہے، سنیے گا غور سے، جب پروردگار کی روایت سنا رہا ہوں میں، جب پروردگار کی بارگاہ میں کوئی مطالبہ کرتا ہے تو لفظ زبان پہ بعد میں ہوتا ہے، مقصد پہلے پورا ہوتا ہے۔ لفظ زبان پہ بعد میں ہوتا ہے، آتا ہے، مقصد پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ یا جیسا لفظ استعمال ہو پروردگار اس کا ویسے اثر رکھتا ہے۔ کیا کہا رسول نے؟ اگر قاری قرآن ہے، مومن ہے، یاد رکھیے گا، قاری قرآن ہے، مومن ہے،
اور اس تمام شرائط ایمان کے ساتھ تلاوت کرے تو پروردگار عالم ایسے قاری قرآن کی زبان کا اثر ایسا بنا دیتا ہے کہ جو لفظ منہ سے نکلے ویسے ہی اثر ہوتا ہے. یہ عام قاری قرآن کی بات ہے. اب مجھ سے نہ کہو اگر فاطمہ نے خیاط الحسنین کہا تو رضوان نے آ کر رضوان نہ کہہ کے خیاط الحسنین کیوں کہا؟ پتا چلا بہشت کا رضوان ہونا اور ہے. اس دروازے کی عظمت یہ ہے کہ اگر درزی بن جائے تو رضوان کا صفت ہلکا. یہ عام قاری قرآن کی بات ہے. جو خود وارث قرآن ہو، جو صاحب قرآن ہو، جو عزت قرآن ہو، جو معرفت قرآن ہو، جو طریق قرآن ہو، جو معلم قرآن ہو، ان کا اثر یہ ہے. ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے نہیں تھے کہ خان جنت. جو لب پہ آ گیا ویسے ہو گیا. جو لب پہ آ جائے یہ اثر ہم نے دیکھا ہے. اس لیے بھرے مجمع میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ امام حسن کے ساتھ جب سامنے والے نے گستاخی کی تو امام نے ایک جملہ کہا اس انسان کے لیے، اس مرد کے لیے جس نے گستاخانہ انداز میں بھرے مجمع میں گفتگو کی. تو امام نے ایک جملہ کہا، تجھے شرم نہیں آتی کہ نامحرموں کے درمیان کھڑی ہے؟ مرد تھا. اب جیسے ہی اپنی طرف متوجہ ہوتا ہے دیکھتا ہے نظام خلقت بدل گیا ہے. پتا چلا جو قرآن سے اتنا گہرا تعلق رکھنے لگے اس کی زبان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نظام خلقت بدل جائے. ثواب اور دے محمد والے محمد پر. یہ تو قرات قرآن کی بات ہے. اور اگر انسان قرآن کی تعلیم دے دے، یہ قرآن پڑھنے کی بات ہے، قرآن کی تعلیم دے دے تو رسول فرماتے ہیں کہ ایسے معلم کے درجات میں بہت اضافہ ہوتا ہے. اور 6 ایسا اثر بتایا کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو رہی تھی. ایک بات یاد رکھیے گا، اصل عمل اور ہے، کسی عمل کے برابر ثواب کا ہونا اور ہے. بہت سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جب اس عمل کا اتنا بڑا ثواب ہے تو زندگی ہماری کمپلیٹ، اب اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت. غلط فہمی نہ ہو. عمل کا ثواب اور ہے، اصل عمل یہ ذہن میں رہے. رسول فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی تعلیم دے، چاہے اپنی اولاد کو چاہے کسی دوسرے کو، قرآن کی تعلیم دے تو قرآن کی تعلیم دینے کا اثر یہ ہے کہ خدا اسے 10,000 حج کے برابر ثواب دیتا ہے. 10,000 حج کے برابر، 10,000 عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے. جناب اسماعیل کی نسل کے 10,000 انسانوں کو آزاد کرانے کا ثواب دیتا ہے. 10,000 فقراء کو کھانا کھلانے کا ثواب دیتا ہے. آؤ، اگر تمہارے پاس اتنا نہیں ہے کہ تم کسی کو دعوت دے کے کھلا سکو تو کسی بچے کو چند کلمے تعلیم دے دو. 10,000 فقراء کو کھانا کھلانے کا ثواب، 10,000 بے لباس افراد کو لباس پہنانے کا ثواب. عزیزوں کتنا ثواب ہے دیکھ رہے ہیں آپ. پتا چلا کہ پروردگار عالم قرآن کی تعلیم پر در رحمت کو اس طرح کھول دیتا ہے، آنے والا اپنے ارادے سے کمزور پڑ سکتا ہے مگر رحمت میں کمی نہیں آ سکتی.
تو اے عزیزو، اگر قرآن سامع سے قریب ہونے کا اتنا اثر ہے تو قرآن ناطق سے قریب ہونے کا اثر کیا ہوگا؟ صلوات محمد و آل محمد پر۔ قرآن کے تعلیم دینے کا اثر، اور واقعہ بہت سنا ہوا آپ کا، منہج الصالحین میں یہ واقعہ نقل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ بقیع کی طرف سے گزر رہے تھے۔ حکم دیا تیزی سے آگے بڑھ جاؤ، لوگ آگے بڑھ گئے، لیکن جب واپس آ رہے تھے تو کیا فرمایا؟ آہستہ آہستہ سے چلو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ابھی جب ہم ادھر سے گزرے تھے تو آپ نے کہا تیزی سے گزر جاؤ، اور اب جب ہم آ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ چلنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب ہم جا رہے تھے تو ایک جنازہ اس میں دفن تھا جس پہ عذاب ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے چاہا کہ تیزی سے گزر جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ عذاب کے اثرات دوسروں پہ مرتب ہوں۔ لیکن جب واپس آ رہے ہیں تو اس پہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ ہم ہیں، اگر کوئی نگاہ سے گر جائے تو پھر اسے اٹھنے نہیں دیتے۔ غور کیجئے گا جو کہنا چاہتا ہوں، یہ ہم ہیں جو ایک بار نگاہ سے گر جائے اسے اٹھنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ وہ برے فرد کو نہیں دیکھتا ہے، برائی کو دیکھتا ہے۔ اگر اس میں وہ اثر بدل گیا ہے تو وہ اپنے بھی اثر بدل دیتا ہے، ورنہ جس پر عذاب ہو اس پہ یہ رحمت۔ تو کہ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ کہا جب یہ دنیا سے گزرا تھا تو ایک بچہ چھوڑ کے گیا تھا، اس کے بچے نے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے۔ اے عزیزو، اگر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنا اثر ہے کہ آیا ہوا عذاب ٹل جائے تو پورے قرآن کی تلاوت کا اثر کیا ہوگا؟ بس یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا اثر۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ بچہ جو ابھی معصوم ہے، بے گناہ ہے۔ اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اثر ہے، پر زبان و دل پاک ہونا چاہیے۔ زبان و دل پاک ہو، ورنہ ہم آپ جیسے دن بھر بسم اللہ کہیں، اگر کچھ ہو جائے تو اس کا کرم ہے، ورنہ اس قابل نہیں ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، لیکن بسم اللہ کا اپنا یہ اثر ہے، بسم اللہ کا بہت اثر ہے۔ یوسف بھی، جناب یوسف بھی پورا خزانہ رکھنے کے بعد بھی، جناب یوسف پورا خزانہ رکھنے کے بعد بھی ہلکے نہ پڑے تو نسخہ بتایا، اسے ہٹاؤ، اسے رکھو جس کے سامنے ہر چیز کا وزن ہلکا ہے۔ کہا کیا رکھے؟ کہا ایک کاغذ میں لکھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کہہ کے لکھ کے جیسے ہی رکھا گیا، یوسف اٹھ گئے، بسم اللہ کا بلہ بھاری ہو گیا۔ یہ اتنا بھاری ہے بسم اللہ ہوتا کیسے ہے؟ بس سنیے گا غور سے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وزن اتنا زیادہ ہوتا کیسے ہے؟ اگر ابن عباس کو علی نے اس کی تفسیر نہ بتائی ہوتی، جب رات بھر تفسیر قرآن کہتے رہے اور سورہ حمد بھی ٹھیک سے مکمل نہ ہوا، یا بعض روایت کی بنیاد پہ صرف حمد مکمل ہوا،
تو آپ نے خلاصہ کرتے کہا ابن عباس بھائی اتنا سمجھ لو جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے۔ وَأَنَا نُقْطَةٌ تَحْتَ الْبَاءِ، ابن عباس میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ تو جملہ بدل کے کہنے دیجئے، جب قرآن کا آغاز بغیر علی کے نہیں ہو سکتا ہے تو انجام کیسے ہوگا؟ جب آغاز قرآن بغیر ان کے ممکن نہیں ہے تو قرآن کو ختم کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر صحیح سلسلے سے آگے بڑھو گے تو صحیح طرف جاؤ گے، اگر صحیح سلسلے کو چھوڑو گے تو ابھی اس کا فیصلہ ہے کہ کدھر پہنچا دے۔ اب ہم سے نہ کہو تو ایک بسم اللہ کا اتنا اثر، ابن عباس مفسر قرآن بن گئے، ایک نشست اتنا اثر انداز ہوئی جو ایک حمد کی تفسیر سے پورے قرآن کی تفسیر کو سمجھا دے، اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ جب مفسر قرآن بن کے ابن عباس تفسیر کہتے ہیں تو ایک دن معاویہ نے بلایا اور کہا اے ابن عباس، یہ تم تو تفسیر کا درس کہتے ہو، اتنی کلاس لیتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ جتنی بھی آیتیں قرآن میں فضیلت کی ہیں سب کا مصداق علی کو بتاتے ہو۔ دو چار آیتیں ہماری طرف بھی دیکھ لو، کیا بات ہے؟ ساری آیتیں فضیلت کا مصداق علی کو بتاتے ہو، کیا اس کے سوا کوئی اس کا مصداق نہیں ہے؟ تو ابن عباس نے ایک جملہ کہا، یہ گلہ مجھ سے کیوں کرتے ہو، یا اس سے کہو جس نے نازل کیا ہے۔ یہ مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ شکوہ کرنا تو اس سے کرو، اس کے یہاں تعصب نہیں ہے، بس شان آیت اس ذات کے سوا کوئی نظر نہ آئے تو مصداق کون ہو سکتا ہے؟ ورنہ اس کے بعد بھی مولا نے آواز دی، اپنے کو سنوارتے جاؤ، وہاں پہنچا دوں گا جہاں خدا نے مجھے رکھا ہے۔ صاحب کمال، صاحب کمال کمال کی طرف لے جاتا ہے، نفس کی طرف نہیں لے جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ دامن علی سے ہم متمسک کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ جو جہاں ہوتا ہے اپنے محب کو وہاں لے جاتا ہے، اور جو اس ارادے سے آیا اس کی تقدیریں سنور بھی گئی۔ بارہا کہا، میں اسے دہرانا نہیں چاہتا ہوں، یہ ہم ہیں جو چہروں کو دیکھ کر افراد کا انتخاب کرتے ہیں، وہ دل اور ظرف کو دیکھ کے افراد کو اپنی طرف لاتے ہیں۔ جس میں تیاری ہے، آمادگی ہے، اس کا استقبال بھی ہے، اسے بڑھایا بھی ہے۔ تو قرآن ایک ایسا ذکر ہے پروردگار کا کہ اگر انسان کرے تو دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ اور یہ قرآن اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک قرآن کے ساتھ وارث قرآن نہ ہو، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس بات کو اور سلسلے کو رب دیتا ہوا آگے جاؤں۔ بس یہ لفظ خالی میں آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھ جا رہا ہوں۔ اور جب قرآن انسان کی زندگی کی شناخت بن جائے نا، قرآن
انسان کی زندگی کی شناخت بن جائے، رچ بس جائے، تو پھر چاہے زندہ ہو چاہے ظاہری اعتبار سے مر جائے، چاہے زندہ ہو چاہے ظاہری اعتبار سے مر جائے، زندہ ہے تب بھی تلاوت کرتا ہے، نو کے نیزہ پہ آ جائے تب بھی تلاوت کرتا ہے۔ یہ قرآن کا اپنا اثر ہے، لیکن قرآن کو پہلے اپنی زندگی میں ایسے لانا پڑے گا۔ ہم تلاوت کر کے قاری بنتے ہیں، وہ تلاوت کر کے وارث بنتے ہیں۔ قاری اور وارث میں یہی فرق ہے۔ قرأت کرنے والے کی آنکھ بند ہوئی، قرأت کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن وارث وہ ہوتا ہے کہ گلا کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر کے بتاتا ہے صاحب قرآن گردن کٹنے سے سلسلے میں کمزور نہیں پڑتا۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا، یہ ہمیں طے کرنا ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا، آخری بات کہنا چاہوں گا آج اس کے حوالے سے، باقیہ باتیں انشاءاللہ کل کروں گا، کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ البیت الذی، وہ گھر، الذی تلی فیہ القرآن، جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، وہ ذکر فیہ اسم اللہ ذکرن کثیرا، اور پروردگار عالم کا اس میں ذکر کیا جائے، وہ گھر، غور سنیے گا، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہو، وہ گھر جس میں پروردگار کا ذکر ہو، فرماتے ہیں تکثر فیہ الرحمہ، یا بعض روایتوں میں تکثر فیہ البرکہ، ایسے گھر میں اللہ کی رحمت یا اللہ کی برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تزید نہیں کہا ہے، تکثر کہا ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں ایک لطافت ہے، تزید عدد میں آتا ہے، تکثر کے لیے عدد آپ طے نہیں کریں گے، اس کے اختیار میں ہے۔ اب یہ نہ کہو کتنی برکت و رحمت آئے گی، تمہارا کام تلاوت کرنا ہے، انتخاب اس کا ہے۔ برکت چاہیے قرآن پڑھو، برکت چاہیے ذکر خدا کرو، ذکر خدا کی تعریف جان چکے ہیں، یعنی ایسا عمل آپ سے سرزد نہ ہو جو اللہ کی معصیت کے ساتھ ہو۔ دل کا خدا کی طرف حران متوجہ ہونا، اسی کو ذکر کہتے ہیں۔ گناہ سے حران بچتے رہنا، اسی کو ذکر کہتے ہیں۔ تو آپ ایک ہی وقت میں ممکن ہے قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہو اور ذاکر بھی ہو۔ اور ظاہر ہے کون انسان ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرے اور ذاکر نہ ہو؟ بد نصیب ہوگا وہ کہ جو قرآن پڑھے مگر ذاکر نہ ہو۔ قرآن کے آداب میں ہے باوضو ہو کے پڑھو، باوضو کیا رشتہ وہاں سے جڑ گیا، تلاوت کیا وہ بات کرنے لگا۔ اب ظاہر کہ جہاں رشتہ وہاں جڑ جائے، بات بھی وہ کرنے لگے، اب وہاں بھی گناہ کا تصور ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر قرآن کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھا جائے تو قاری قرآن بھی ہو سکتے ہیں، ذاکر خدا بھی ہو سکتے ہیں۔ تو برکت چاہیے تو قرآن پڑھو۔ اور بڑا اچھا جملہ ہے، وَتَنزُلُ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں خدا کا ذکر ہوتا ہے، وہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ملک نہیں کہا ہے، یہ ملائکہ واحد نہیں ہے، جمع ہے۔ اب عدد بھی نہیں بتائی گئی ہے، عدد بھی نہیں، پروردگار کا ایک عام اعلان ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو،
جس گھر میں ذکر خدا ہو وہاں ایک دو نہیں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہ عام گھر کی بات ہے, یہ عام گھر کی بات ہے. یعنی جو قاری ہو اس کا یہ اثر, جو ذاکر ہے اس کا یہ اثر, جو وارث قرآن ہو, ذاکر نہ ہو کہ ذکر اللہ ہو چکا ہو. اب تم طے نہ کرو کتنے ملائکہ, تو اب ہم سے نہ کہو کہ رضوان کہیں اور کیوں نہ آیا, یہ اس سے پوچھو وہاں کیوں بھیجا. اب بات سمجھ میں آئی جبرائیل کیوں اس گھر میں آئے, بات سمجھ میں آئی کہ کیوں جھولا جھلایا گیا, بات سمجھ میں آئی کیوں خدمت کرتے ہوئے فرشتے دیکھے گئے. معیار تم پیدا کرو, اثر وہ دیتا ہے جس گھر میں یہ اثر ہے, ایک دو نہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ روایات کہتی ہیں کہ جہاں پر روضہ مقدس ہے, جہاں پر روضہ مقدس ہے وہاں فرشتوں کا مسلسل نزول ہوتا ہے, تو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ ارے جو وجود ایسا ہو, زندہ رہے تب بھی قرآن پڑھے, گردن کٹ جائے تب بھی تلاوت کرے, وہاں یہ ملائکہ کا سلسلہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اور اگر بات اور واضح نہ ہوئی تو ایک جملہ کہوں جسے تفسیر در منصور نے بھی لکھا ہے, فخر رازی نے بھی اشارہ کیا ہے, اور بھی بہت سی کتاب برادران اہل سنت میں موجود ہے یہ حدیث, جس کا یہ جملہ کہنا چاہوں گا, من مات علی حب آل محمد, من مات علی حب آل محمد. حدیث بڑی تفصیلی ہے, وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں جو میرے لیے شاہد مثال ہے. علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ ملائکۃ الرحمہ. کہ جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, رسول کی حدیث ہے, در منصور میں جا کے دیکھ لیجئے. آئے ذوی القربہ کے ضمن میں کہ جو ان کی محبت میں مرتا ہے کیسا محب ہو یہ نہیں طے کیا گیا, محب ہونا چاہیے. اگر واقعی محبت رکھنے والا ہے, اگر مرتا ہے تو اسی کتاب میں ہے جعل اللہ قبرہ, اللہ اس کی قبر کو قرار دیتا ہے کیا؟ مزارن مزار. اللہ اس کی قبر کو مزار قرار دیتا ہے. کس کے لیے مزار قرار دیتا ہے؟ لملائکۃ الرحمہ. ہر فرشتے کے لیے بھی مزار نہیں ہے, ملائکہ رحمت کے لیے مزار قرار دیتا ہے. تو اگر محب کی قبر کا یہ اثر ہے تو جو اس کا مولا ہے اس کی قبر کا اثر کیا ہوگا؟ اے ثواب اور دے محمد والے محمد پر. عام محب کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک عام محب ہے تو اس میں یہ اثر ہے. اب ہم سے نہ کہو کہ مزار کی طرف کیوں بڑھتے ہیں. اس روایت کو نقل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. یہ روایت کہتی ہے ایک محب کی قبر بھی مزار بن سکتی ہے. اگر محب کی قبر مزار بن سکتی ہے تو اس کے مولا کی قبر اگر مزار نہ ہو تو کیا ہو؟ تو عزیزو, معیار پیدا کرنا ہمارا کام ہے, اثر ڈالنا اس کا کام ہے. ہماری ذمہ داری ہے ذکر الہی قرآن کی شکل میں ہو. اور پھر کیا ملائکہ نازل ہوتے ہیں. وَتَحْجُرُ مِنْهُ الشَّيَاطِينَ. اور ایسے انسان یا ایسے گھر سے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو, ذکر خدا ہو,
تو ایسے گھر سے شیاطین فرار کر جاتے ہیں. یہاں بھی شیاطین ہے، شیطان نہیں کہا گیا ہے. ہر طرح کا شیطان، چاہے حقیقت میں ہو چاہے آپ کے خیالوں نے بنایا ہو، وسواس خناس ہو چاہے اور بھی شیطان ہو، ایسے گھر سے شیطان فرار کرتا ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہے، جس میں خدا کا ذکر ہے. اے عزیزو، اگر خدا کے ذکر کرنے والے کے گھر کا یہ اثر، خدا کی آیتوں کی تلاوت کرنے والے کا اثر کہ اس کے گھر سے شیاطین فرار کرتے ہیں، تو جو قرآن ناطق ہو، اہل ذکر ہو، اب سمجھ میں آیا کیوں بہت سے لوگ ان سے قریب نہ ہو سکے. اہل بیت سے ملائکہ قریب ہوتے، شیطان نہیں. اور اگلا جملہ جو امام فرماتے ہیں وَيُضِيُّ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا يَزِيُّ الْكَوْكَبُ الدُّرِّ. دیکھیے بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس گھر میں تلاوت ہو، جس گھر میں ذکر ہو، یُضِيُّ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، ایسا گھر آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے. ایسا گھر آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے. کما یضیء الکوکب الدری لأہل الارض، جس طرح سے کوکب دری زمین والوں کے لیے چمکتا ہے. کیا کہا؟ معیار سنا آپ نے؟ جس گھر میں قرآن ہو تلاوت کے ساتھ، ذکر خدا ہو، اس گھر کا اثر یہ ہے، اس گھر کی برکت یہ ہے، اس گھر کا کمال یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ ایک ایسا نور دے دیتا ہے کہ یہ آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسے کوکب دری زمین والوں کے لیے چمکتا ہے. عزیزو، اب ہم سے نہ پوچھو، اب ہم سے نہ پوچھو یہ زہرہ در سیدہ پہ آیا کیوں؟ یہ زہرہ، ستارہ زہرہ جو چمکدار ستارہ ہے، آیا کیوں؟ اس نے دیکھا کہ کائنات کا یہ ایک ایسا گھر ہے جس کی روشنی کے سامنے ہم کمزور ہیں، تو جائیں کسبے ضیا کر لے ثواب ارد محمد والے محمد پر. اس جملے سے ایک معیار بھی ملا. گھر کو ویل ڈیکوریٹ کرانا، گھر کو زمانے کے مزاج پر خوبصورت بنانا، اور یہ بنا کے سوچ لینا. البتہ اسلام میں اچھا گھر بنانے کی مخالفت نہیں ہے، ذہن میں رہے. اللہ نے اگر رزق دیا ہے تو اس کا اظہار بھی چاہیے. ایک مرتبہ گھر ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ سکون سے رہیں، ایک مرتبہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کیسا گھر ہے. تو اس طرح وہاں اتراؤ کہ جس کے مقابل اتراؤ تو وہ ہلکا پڑ جائے اور تم قوی ہو. اس کے مقابل نہ اتراؤ کہ جہاں کی رحمتوں کے ایک رحمت کا بھی کوئی اثر ہمارے پاس نہیں ہے جسے ہم وجود دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں اچھا گھر ہو، اچھا مکان ہو، ڈیکوریٹڈ ہو، ہر چیز وسائل ہو، لیکن اس کی نگاہ میں یہ نہیں ہے. ہم نے مٹی کے مکان دیکھے تو منہ بگڑ گیا یا ناک بند کر کے آگے گزر گئے. ہم نے کسی کا غریب گھر دیکھا تو اس کی غربت پہ مسکرا کے نکل گئے. لیکن اس نے ایک معیار دیا، گھر کو چمکانا ہے تو دنیا کی روشنی سے نہیں، اس کی حقیقت اتنی ہے کہ پاور ہاؤس اگر خالی انگلی ہلا دے تو اچھا خاصا اجالا اندھیرے میں بدل جاتا ہے. اور گھر کو ایسا اجالا دے کہ جب تک اس کی رحمت ہے کوئی کاٹ نہیں سکتا.
کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان اگر اپنی زندگی میں گھر کو خوبصورت بنا کے یہ سمجھتا ہے بہت اونچا بنا لیا ہے، اور مٹی والے مکان کو دیکھے اور گری نگاہوں سے دیکھے تو یہ اس کی وقتی خوشحالی ہے. اس کی نگاہ میں معیار یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، جس گھر میں پروردگار کا تذکرہ ہو، اسے اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے چاہے مٹی کا کیوں نہ ہو، کہ جنت میں رہنے والے کے لیے جنت ہلکی نظر آنے لگتی. تو آپ کو چاہیے معیار الہی بنائیں، آپ کو چاہیے کہ قرآن سے مانوس ہو. کربلا نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ اسی حقیقت کا. کربلا میں حسین کا سر کٹ کے بھی تلاوت کر کے بتا رہا تھا. کہ قرآن زندگی کا ایسا حصہ ہونا چاہیے کہ اگر اعضاء میں دنیا میں جدائی بھی ہو جائے تو لب بولے تو قرآن بولے. امام نے بھی شب عاشور جو مہلت مانگی تھی اس میں یہی جملہ کہا تھا، واللہ ان اللہ یعلم، خدا جانتا ہے، انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن. امام نے کیا کہا تھا؟ اے حسینیوں، حسین کے راستے پہ چلنے والوں، اپنی زندگی کی عزیز چیز جسے جان کہتے ہیں قربان کرنے والوں، دیکھو حسین کا مقصد کیا ہے. اگر یزید کو مارنا ہے تو قرآن کی تلاوت کو کمزور نہ ہونے دینا. شب عاشور تلاوت ہو رہی ہے اور تلاوت ہر فرد کر رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ طے کرنا بڑا مشکل ہے کہ کس کی تلاوت کا کیا اثر ہوگا. حسین کی تربیت نے تو ہر چہرے کو حسین بنا دیا. جب چہرہ حسین بن چکا ہے تو زبان بھی حسینی ہے. اب یہ خدا طے کرے کہ کیا اثر ہونا چاہیے. ایسے قاری قرآن کو، ایسے تلاوت کرنے والے پر جہاں پروردگار رحمتوں کی بارش کر رہا ہو، کیا یہی اس کا اجر تھا کہ اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا جائے، اسے تڑپا تڑپا کے مارا جائے؟ عزادارو، لمحے فکریہ ہے. گھر میں پانی کم ہوتا ہے اور اگر امید نہ ہو پانی بھی ملنے کی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے اگر گھر میں تو نہ پئیں. اے عزادارو، مگر کربلا میں تو 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا. آخر یہ بچے جب پیاس سے تڑپتے ہوں گے تو ان غیرت مندوں پہ کیا اثر ہوتا ہوگا. خدا نہ کرے کسی کا بچہ پیاس سے اس کے سامنے تڑپ رہا ہو. خدا نہ کرے کسی کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہو. اگر بچہ پیاس سے تڑپتا ہے تو گھر کا بزرگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے. ایک کربلا والوں کتنے مظلوم تھے. بچوں کی تمنا پوری کریں تو کیسی کریں؟ عزادارو، آج 8 محرم ہے. آپ جانتے ہیں آج کی مناسبت پہ کون سا مصائب آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے. ایسا مصائب ہے آج کی تاریخ کا کہ جسے سننے کے لیے جناب فاطمہ زہرا کہتی ہے اور کوئی مصائب ہو یا نہ ہو، میرے عباس کا مصائب ضرور ہونا چاہیے. بہت سے واقعات ہیں عزاداروں، اس لیے کہ جناب عباس کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے.
کون ہے جو اپنے بھائیوں کو بیٹھ کے کہتا ہے میرے بھائیوں یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اصحاب سبقت لے لے اور تم پیچھے رہنا. میرے آقا کی نصرت میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. جناب عباس 4 بھائی ہیں, چاروں کربلا میں کام آ گئے. اور جب جناب علی اکبر بھی شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ جناب عباس آتے ہیں, کہتے آقا اب جینے کا دل نہیں کہتا. آقا بس اجازت دے دیجیے, ہمیں جینے کا دل نہیں کہتا. زندگی سے تنگ آ گئے ہو آقا. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں تسلی کے لیے, عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, میری فوج کے سردار ہو عباس, بچوں کی امیدیں ہو, ہم تمہیں کیسے اجازت دے دیں. تو ایک مرتبہ جناب عباس دائیں دیکھتے ہیں, بائیں دیکھتے, آقا میں کس لشکر کا علمدار ہوں, نہ اکبر رہے نہ قاسم. عزاداروں امام چاہتے تھے کہ جناب عباس کو ابھی روکے. ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ خیمے سے بچوں کی اس آواز پر امام حسین تڑپ گئے. خیمے کی طرف سے آواز آئی, الاتاش الاتاش. عزاداروں اس آواز میں اتنا درد تھا کہ جو حسین اب تک جناب عباس کو روک رہے ہو, وہ کہتے ہیں عباس پہلے بچوں کے لیے سبیل کا انتظام کر دو. خدا نہ کرے یہ منظر کوئی دیکھے. سوگنامے آل محمد نے اشارہ کیا, سنیے گا عزاداروں, کہ جب جناب عباس خیمے کے پاس گئے جہاں سے آواز آ رہی تھی, تو امام حسین کے خیموں میں ایک خیمہ معین تھا جس میں مشکیزیں رکھے جاتے تھے, جس میں مشک ہوتی تھی, اس کے اندر پانی. عزاداروں جناب عباس جب پہنچے ہیں تو منظر یہ دیکھا ہے کہ بچے مشکیزہ اٹھائے, اس کا دہانہ منہ کی طرف کیے ہوئے ہیں, جب پانی کا قطرہ نہیں آتا ہے کہتے الاتاش الاتاش. عزاداروں اس میں اتنا درد تھا, اس فریاد میں ایسی چبھن تھی کہ حسین نے سنا تو کہا عباس جاؤ خدا حافظ. منظر کو ذہن میں رکھیے گا, منظر ذہن میں رکھیے گا عزاداروں. جس عباس نے آنکھوں سے بچوں کی یہ طلب دیکھی ہو, اور روایت کے آخری جملے سے ابتدا کی پہچان ہوتی ہے عزاداروں کہ عجب نہیں سکینہ نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں, میرا چچا عباس پانی لانے جاؤ. ایک طرف بچوں کی آس بن چکی ہے, ایک طرف بچوں کی فریاد کو جناب عباس نے دیکھا ہے. عزاداروں ہم آپ بھی ہو, خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا بچہ دیکھ لے تو کیا گزرے گی. عباس فرزند فاطمہ ہے عزاداروں. بس جیسے ہی آواز سنی لے کے چلے مشکیزہ. کچھ آگے بڑھے تھے, میں مختلف روایتوں کو ایک ساتھ ترتیب دے کے پیش کر رہا ہوں. آگے بڑھے, امام نے آواز دے کے روکا. جو علم دیا تھا, جس کے پھریرے پہ نصر من اللہ و فتح قریب لکھا تھا, امام نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون, بھیج دیا. روایت کہتی ہے کہ فرات پر 4000 لشکر کا پہرا تھا, 4000 فوجی تھے, اور ہر ایک نیزے کو بالکل آنے والے کی طرف لیے ہوئے تھے. کیسے یہ جناب عباس آگے بڑھے خدا جانتا ہے. روایت کہتی ہے سنسناتے ہوئے تیر اتنے چلے ہیں کہ عباس کا پورا جسم تیروں کے چھاؤں میں تھا, مگر بچوں کی فریاد تھی کمزور نہ پڑے. مشک سکینہ پانی میں ڈال دیا, پانی لے لیا. ایک مرتبہ احساس کیا کہ دیکھے پانی تک پہنچ گئے, ذرا پی کے دیکھے.
عزادارو، ایک روایت ہے کہ مولا کائنات نے جناب عباس سے کہا تھا، اے میرے لال، کربلا میں اگر فرات تک پہنچنا تو لب کو پانی نہ لگانا، فَإِنَّ الْحُسَيْنَ تَشَانَا۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا، جب فضاؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، پانی کو پانی کے منہ پہ مارا، تیزی سے کہ سکینہ پیاسی ہے، بچے پیاسے ہیں، چھوٹے بچوں کی پیاس کو دیکھیے، خدا نہ کرے گھر میں اگر کبھی یہ موقع ہے تو دیکھیے گا، تڑپ جاتا ہے انسان کو تو عباس سے تیزی سے لے کے آگے بڑھے۔ اے عزادارو، ایک شقی نے وار کیا، جناب عباس کا داہنا بازو قلم ہو گئی، پھر بھی عباس کی آس ابھی بندھی ہوئی ہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں مشکیزہ ہے، علم بھی سنبھالے ہوئے تیزی سے جا رہے ہیں، اتنے میں پھر وار ہوتا ہے۔ عزادارو، لمحے فکریہ ہے، داہنا بازو کٹ چکا ہے، بائیں بازو میں مشکیزہ ہے، جب یہ بھی بازو کٹ گیا تو کیسے عباس نے دانت سے پکڑا ہوگا مشکیزے کو؟ روایتیں کہتی ہیں کہ عباس نے مشکیزے کو دانت سے پکڑا اور پھر بھی تیزی سے خیمے کی طرف بڑھتے گئے، ہاتھ کٹ چکے ہیں عزادارو، بدن سے خون روا ہے، مگر قدم نہیں رکتے ہیں، بچوں کی پیاس نگاہوں کے سامنے ہے، فریاد نگاہوں کے سامنے ہے، آگے بڑھتے گئے، ایک تیر چلا اور ملاقات، مشک سکینہ چھدا، پانی بہا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، جو قدم خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے فرات کی طرف گھما دیا، جیسے فرات کی طرف گھومے، شقی نے وار کیا، سر پہ ایسا گرز لگا جو دماغ تک آیا۔ زیارت ناہیہ میں ایک اشارہ ہے، سلام میرے اس جد پر جو زمین کربلا پہ آیا تو اس کے ہاتھ نہ تھے۔ عزادارو، جیسے زمین کی طرف آنے لگے، امام کو سلام کہا، تیزی سے امام حسین بڑھے اور یہ آواز استغاثہ سنتے ہی کہا ہے، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو، ایک تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بھی اس طرح کا ایک جملہ کہا، جب جناب جعفر ابن ابی طالب کی شہادت کی خبر ملی تو جانتے کیا کہا ہے؟ الان انکسر فصول ظہری، میری کمر کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہے۔ جناب جعفر بھائی تھے علی کے، ان کی شہادت کی خبر پر امام نے کہا فصول ظہری، لیکن عباس کی شہادت ایسی ہے کہ حسین کہتے ہیں میری پوری کمر ٹوٹ گئی۔ عزاداروں، آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں عباس کا بازو، کہتے خدایا میرے بھائی کی خیر تو ہے، بازو اٹھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ایک بازو ہے، خدایا میرے عباس کی خیر کر، اس انداز سے بڑھتے جاتے ہیں، قریب پہنچے تو کیا دیکھا، شانے کٹے، عباس زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، رمق حیات باقی ہے۔ عباس، میرے بھیا بولو کیا ہو گیا؟ کہا آقا، بس میں جب پیدا ہوا تھا نا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کرائی گئی تھی، میں چاہتا ہوں دنیا سے اٹھتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کر کے جاؤ۔ اے آقا، میرے لاشے کو خیمے میں نہ رہ جائیے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی جملہ کہا ہے، میں نے سکینہ سے پانی لانے کا وعدہ کیا ہے،
کو دیکھ سکوں. امام نے خون کو پاک کیا اپنے دامن سے, زیارت ہوئی, جناب عباس اس دنیا سے گزر گئے. عزادارو, جب یہ عالم چلا ہے اور جیسے جیسے خیمے سے قریب ہونے لگا, جناب سکینہ کے لیے علماء پڑھتے ہیں کہ بچوں کو جمع کر رہی ہیں. بچوں آؤ آؤ, دیکھو علم آ رہا ہے, بچوں میرا چچا آ رہا ہے, خدا نہ کرے کسی بچے کی آس ٹوٹ جائے, بڑی قیامت ہوتی ہے. اے عزادارو, جیسے امام حسین کے ہاتھ میں علم دیکھا, بچی ہے کچھ نہیں کہتی, اتنا کہتی ہے بابا میرا چچا کہاں ہے, یا بتائیں امی. عزادارو, یا بتائیں امی, یہ جملہ کہا, خیمے کی طرف علم بڑھا دیا گیا. زینب نے عورتوں کو اکٹھا کیا, اے کلثوم, اے ام فروا, میں نے جس کے لیے وعدہ کیا تھا چادر محفوظ رہے گی, وہ عباس نہ رہا, وہ عباس